اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. بعض حمد و ثناء رب جلیل کے بہت درود لا محدود اس نبی احمد مختار پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. بہت سلام اس مرشد کامل پر جس نے دل کی بے ہنگم سی دھڑکن کو اللہ کے نور سے روشنا. نہ کوئی آنکھ میں اترا تیرے جمال کے بعد تیرا خیال ہی آیا تیرے خیال. بتاؤ کون غریبوں کا درد بانٹے گا زبان گنگ تھی سب کی میرے سوال کے بعد. برادران محترم اس پر نور محفل کہ جو زبان نہیں دل بتا رہے ہیں کہ محفل جا کس سے مدرے. آپ کے چہرے کے تاثرات آپ کے چہرے کی تازگی یہ بتا رہی ہے کہ آج یہاں سے آپ فیضیاب ہو کر واپس ہو. جناب حضرت پیر خلیفہ مجاز مرکزی دربار علیہ موڑا شریف غلام مرتضیٰ شاکر صاحب ان کی تمام جماعت حضرت صاحب کے منظور نظر ان دوستوں میں سے ہیں کہ جب یہ ہمیں جس وقت بھی جو بھی مشاورت ہوتی ہے ان کی اگر گاڑی جا کر کہیں پہ بریک لگاتی ہے تو زیادہ آباد شریف تک لوڈ ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارے دلوں میں کچھ لوگ بستے ہیں, ہماری دعاؤں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں. برادران محترم کائنات کے جتنے بھی انقلابات ہیں کائنات میں آئے دن ایک نئی طرز حکومت کی طرف ایک نئے فلسفے کی طرف انسان کو بلایا جا رہا ہے. ہر روز ایک نئی تشریح کے ساتھ ایک نیا قانون پاس کرنے کے لیے پوری اقوام متحد ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں. آج انسان محو حیرت ہے کہ باوجود اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہم زمین پر نہ امن لا سکے ہیں, نہ اس زمین پر انصاف مہیا کر سکے ہیں, نہ اس زمین کو جنگوں سے نجات دے سکے ہیں, نہ اس زمین پر مکمل طور پر حقوق کی پاسداری کرا سکے ہیں, نہ اس زمین کو آئے دن امراض سے پاک کر سکے ہیں, نہ انسان کو اقتصادیات کے اعلیٰ عرف و مقام پر پہنچا سکے ہیں, نہ انسان کی خدمت جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح ہو سکی. لیکن ان سب باتوں کے باوجود آج اقوام عالم یہ بھول چکی ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسا قانون بھی ہے جو اس زمین پر جس دن مارد وجود میں آیا اس سے لے کر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے فلاح و بقا کا قانون ہے. وہ آقا کی ہستی ہے جس نے کائنات میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر ہماری جنگ ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اگر امن ہے تو صرف اللہ کے لیے. میرے دوستو ذرا اندازہ لگاؤ کہ فتح مکہ ہو رہی ہے اور آقا جس گھر کو امن کا گھر بنا رہے ہیں وہ ابو سفیان کا گھر بنا رہے ہیں. یہ ہے وہ قانون کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سارا سامان لے کر اس جگہ سے جا رہی ہے اور اس کا سامان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اگر اس کا سامان اٹھانے والا آیا تو میرا آقا آیا. سامان اٹھا کر چل پڑے. راستے میں وہ کہتی ہے تو بہت حسین انسان ہے, تو بہت اعلیٰ انسان ہے, تیرے چہرے سے نور چمک رہا ہے. یہاں پر ایک محمد آیا ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, لوگوں کو غلط راستہ بتا رہا ہے, ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے. وہ یہ گفتگو کرتی ہوئی چل رہی ہے, آپ تو بس فرماتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جب سامان اتارا تو اس نے پوچھا تو بہت اعلیٰ انسان ہے, بتا تیرا کیا نام ہے. آپ نے فرمایا بھائی جس کے بارے میں تو گفتگو کر رہی تھی میں وہی محمد. میرے دوستو آج انسان پوچھ رہا ہے, امن کی بات کر رہا ہے. آج انسان کے سامنے اخلاقیات کے درس دیے جا رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سکر سے ایک قافلہ چلتا ہے جو ٹاٹ پہ ہے, جو جس کے
کے پاس زاد راہ کچھ بھی نہیں ہے، جو لوگوں کے وظیفے مانگ کر پڑا ہوا ہے وہ اسلام آباد پڑاؤ کرتا ہے اور یہاں سے واپس جاتا ہے، ایک گملہ نہیں ٹوٹتا، اور ایک طرف پڑھے لکھے ہوئے دو جماعتیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں دونوں طرف سے وہ تصادم اختیار کرتے ہیں۔ آج پورا پاکستان یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اقوام عالم میں آج کس چیز کی کمی ہے اس ملک میں کہ ایک ہسپتال پہ حملہ ہوتا ہے اور وہاں پہ 6 لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس وقت اگر ضرورت ہے تو اقتصادیات کی ضرورت نہیں، اگر اس وقت ضرورت ہے تو اخلاقیات کی ضرورت ہے، اگر اس وقت ضرورت ہے تو آقا کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو حقوق العباد کی طرف توجہ دے رہے ہیں، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو دوسرے اپنے پڑوسی کا حق اس کے گھر پہنچا رہے ہیں۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں جس کے شرط سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے۔ اس لیے برادران محترم، نمازیں تو اپنی جگہ، دین اپنی جگہ، لیکن اقتصادیات نہیں۔ اس وقت قوم کو اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ آج اگر ذرا سا صبر کر لیا جاتا، ذرا سا آقا کی بارگاہ میں دیکھ لیا جاتا تو وہ سانحہ جس نے پوری اقوام میں ہمیں آج ہمارا سر نگو کر کے رکھ دیا ہے وہ سانحہ کبھی نہ ہوتا۔ میں اہل اقتدار سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب تمام مساجد میں، تمام جگہوں پہ کم از کم 5 منٹ 10 منٹ کا صرف دین کا لیکچر دیا جائے، صرف محبتوں کا لیکچر دیا جائے۔ آج ڈھونڈ رہے ہو امن، آج ڈھونڈ رہے ہو امن، ڈھونڈ رہے ہو محبتیں، ڈھونڈ رہے ہو اخلاق، ڈھونڈ رہے ہو، کہیں اور نہیں ملے گا، خانقاہوں سے ملے گا۔ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں آ جاؤ جہاں پہ کسی مسلک کے بارے میں نہ کبھی گفتگو ہوئی ہے نہ ہوگی، اگر ہوگی تو محبت ہوگی گفتگو ہوگی، اگر ہوگی تو اخلاق کی گفتگو ہوگی، اگر ہوگی تو تمہیں سنوارنے کی گفتگو ہوگی، اگر ہوگی تو تمہیں حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کی گفتگو ہوگی۔ حضرت خواجہ قاسم صادق مولوی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہے، 2:30 بجے کا، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، آپ بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرے پاس ایک فن ہے، اگر آپ کہیں تو میں وہ فن پیش کروں۔ آپ مسکرائے، کہا بچے اجازت ہے تو اپنا فن پیش کرو۔ وہ کمرے میں گیا، اس کے پاس ڈھول تھا، وہ ڈھول لے کے بجانا۔ آپ مسکرائے اور کافی دیر تک اس کو دیکھتے رہے، وہ دربار کے باہر ڈھول بجاتا رہا۔ ختم کیا اسے تو آپ مسکرائے، اسے کہا بچہ بہت اعلیٰ فن تو پیش کیا ہے، اب آپ میرے پاس، تو نے اپنا فن پیش کر دیا، بابا قاسم اپنا فن تو نے اپنا فن پیش کر دیا ہے، اب بابا قاسم اپنا فن پیش کرنے جا رہا۔ بلایا، کہا ڈھول ادھر رکھ، سینے سے لگایا، دستار بندی کی، جبہ پہنایا، پہنا کے کہا بچے پہلے تو ڈنکا بجاتا تھا، اب تیرے نام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجاتا۔ اس لیے اس دربار سے وابستہ لوگوں، اگر چہرے روشن رکھنے ہیں، اگر اس دنیا میں بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے رہنا ہے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھائے جا۔ سینے پہ نالائن پاک کا فوٹو دستار کو لگایا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن میرے دوستو ہم نے ساری کھڑکیاں بند کر کے مدینے کی طرف جو کھڑکی کھلتی ہے دل کی وہ کب کھول دی؟ اس کے کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی نظر کے اثار کے نیچے آ جاؤ، کسی نظر کی، جس اس نظر جب تم پر پڑ جائے گی تمہارا خاکی قلب نور بکھیرنے والا قلب بن جائے۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے بھوک سے انسان گزارا کر لیتا ہے، لیکن جو فضا باہر دہشت گردی ظلم و بربریت کی ہے اس میں صرف ایک جگہ بنا کی ہے، وہ مسجد ہے اور دوسری خانقاہ۔
اگر اس سے وابستہ ہو، شکلیں بھی محمد کی ہوں، نقلیں بھی محمد کی، سرے محشر اٹھے تو پہچانی جائے، یہ ہے فوج محمد۔ آج تک کسی دربار سے اعلان جنگ کبھی نہیں ہوا، کسی کے بارے میں کفر کا فتویٰ کبھی نہیں نافذ ہوا۔ اگر ہوا ہے تو محبت کے فتوے نافذ ہوئے، اگر ہوئے ہیں تو عشق کے فتوے نافذ ہوئے ہیں۔ اس لیے جب تک انصاف پورے قوت سے نافذ نہیں ہوگا، ملک میں امن نافذ نہیں ہو سکتا۔ برادران محترم، ہم اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم انصاف کو عام کیا جائے، پولیس کو کھلی اس کو کام کرنے دیا جائے۔ میرے دوستو، اب حالات وہ نہیں رہے، اب ہم لوگوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔